الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آل عليه سيدنا الصلاة والسلام مولانا عليك محمد يا كما رسول تحب الله وترضى أن تصلي صلى عليه الله صلاة تعالى وسلام عليك يا وعليه رسول وسلم. اللہ. ایک بار اور بآواز بلند جی لگا کے پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک اللهم صل پڑھیں. على شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم وعلى آل عليه الصلاة سيدنا والسلام مولانا عليك محمد يا كما رسول تحب الله وترضى أن تصلي صلى عليه الله صلاة تعالى وسلام عليك وعليه يا رسول وسلم. اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، آپ نے آج کے عنوان کے حوالے سے ایک جامع تقریر سماعت کر لی اور رات بھی کافی ہو چکی ہے اور وقت کی بھی بڑی تنگی ہے قانونی اعتبار سے، تو ہمیں سب کا لحاظ کرنا ہے. گفتگو تو ہو گئی، جو آج کے جلسے کا عنوان تھا اس کے مطابق گفتگو ہو گئی. بس اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے تاکہ آپ کی عقیدہ اور آپ کی عقیدت دونوں صحیح طور پہ سلامت رہے اور آپ یہاں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں. بس میں تو شکرانے کے لیے آ گیا ہوں کہ رب کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ہمیں بھی ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کا اور آپ کو بھی شرکت کرنے کا رب نے موقع عنایت فرمایا. چونکہ یہ بڑا اہم وقت آپ نے گزارا. یہ دنیا اور دنیا میں جو ہماری مصروفیت ہے وہ اس درجہ ہم پر دنیا غالب ہے کہ اگر ہم اس 24 گھنٹے کی زندگی جلسے سے ہٹ کر اگر اس کا جائزہ لیں اور کوئی یہ پوچھ لے کہ اے مسلمان، تو جس اسلام کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے، وہ اسلام تیری روز کی 24 گھنٹہ زندگی میں کتنی دیر تک ہے، تو شاید حساب لگانے کے بعد جب آپ نتیجہ نکالیں گے تو سامنے والے کی بات تو چھوڑیے، خود کو بھی مایوسی ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص اس جلسے میں شرکت کے بعد آپ سے پوچھے کہ اے مسلمان، تیری زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جو تو نے گزارا، وہ گھنٹے گزارے جہاں صرف دین تھا، دنیا نہ تھی، تو آپ تحدیث نعمت کے طور پہ بطور فخر و مباحات اسے یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے رب کا. ہاں، ہماری زندگی میں 3-4 گھنٹے ایسے گزرے جب عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے عنوان سے جلسہ تھا، ہم اس محفل میں موجود تھے تو وہاں صرف دین تھا، دنیا نہ تھی. سبحان اللہ. تو دیکھیے، یہ جلسے کی برکتیں ہیں. جو روحانی طور پہ برکتیں آپ کو ملیں گی وہ تو اللہ عطا فرمائے گا، لیکن ظاہری طور پہ بھی جو برکتیں آپ کو مل رہی ہیں کہ ان ذکر خیر سے
آپ دین کے قریب ہوئے، دین کی باتیں سماعت فرمائی، تو آج کا عنوان مکمل ہو گیا۔ میں اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر آ گیا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں خانگاہی آدمی ہوں، اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے، یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ اور بس میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ جس رات کے حصے میں ہم ہیں اور جس وقت ہم ہیں جو گزر رہا ہے، بس اتنا کہوں گا، کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ تو گفتگو میری جب تک آپ سماعت کریں گے چلتی رہے گی، اور جب ایسے آثار مجھے نظر آئیں گے کہ آپ موڈ میں نہیں ہیں تو وہیں بند کر دوں گا، بے فکر رہیے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ باتیں میں بھی آپ سے کروں، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرما دے، آپ کی دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ والد گرامی کی لکھی ہوئی ایک نعت پاک، میں اس کے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ سنیں گے آپ لوگ؟ اتنے تو میرے خیال سے کم سخن نہیں ہیں آپ لوگ، جس خاموشی کا مظاہرہ یہاں کر رہے ہیں اپنے چائے کے ہوٹلوں پر، سوسائٹی میں، گلیوں میں، چوبالے پر بیٹھ کر۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچیں دیتے ہیں آپ لوگ، بالکل نان اسٹاپ بولتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہاں پہ بالکل سکون طاری ہے، کیا بات ہے؟ ارے سننی ہو تو زندگی کے ساتھ سننی رہو انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ تو تھوڑا سا اپنی محبتوں کا مظاہرہ کیجیے اور سنیے، محبت سے سنیے۔ نعت پاک سن رہے ہیں تو اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے نا؟ تو میں پیش کرتا ہوں چند اشعار، والد صاحب کے لکھے ہوئے کلام ہیں، اور آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی محبت سے سماعت فرمائیں گے، اور آپ کے سننا ہی ہمارے لیے ایک ماحول بنائے گا کہ آپ آگے سننے کے کس موڈ میں ہیں۔ پہلے نعت پڑھتا ہوں، آپ اسے سنیں۔ عشق نبی میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل تڑپانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، عشق نبی میں دل تڑپانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ کی محبت میں مر جانا، سبحان اللہ، سب کے بس کی بات نہیں۔ کی محبت میں مر جانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ جس پہ کرو سرکار کا ہوگا، سبحان اس اللہ، کے لیے تو آسان ہے۔ جس پہ کرو سرکار کا ہوگا، اس کے لیے تو آسان ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ دل کو، ورنہ دل کو طیبہ بنانا، سبحان سب کے اللہ، بس کی سبحان اللہ، بات نہیں۔ ورنہ دل کو طیبہ بنانا،
سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر سنیے۔ بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے۔ بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے۔ غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کلام، کلام حضور شیخ اعظم۔ محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر ہے۔ خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، بہت خوب، بہت خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلام حضور شیخ اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا بھی شعر سن لیجیے۔ دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین۔ دین کی خاطر، دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ آخری شعر حضرات اس تعلق سے جس بارگاہ کا میں جار و کش ہوں، جسے دنیا غوث العالم محبوب ارفانی میر عہد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، اس حوالے سے بھی شعر سن لیجیے۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔
ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی تخت حکومت، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سب کے بس کی بات کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایسی ماحول مزہ جی لگا کے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ 15 منٹ بچے ہیں، میں کوشش کروں گا بس اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت مشہور ہے، معروف ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے: تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا۔ اللہ تبارک و تعالی رب فرما رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم بندوں سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ مطالبہ شکر ہے ہم بندوں سے رب کا۔ تب مطالبہ رب کا ہے تو شکر تو ادا کرنا ہے نا بھائی، جی بولو نا، صحیح ہے نا؟ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کہتا ہے شکر ادا کرو، تو نہیں کرو گے؟ کرنا ہے نا، کرنا ہے۔ کیسے کرو گے شکر؟ شکر کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پہلے جاننا ہوگا نا کہ شکر ادا ہوتا کیسے ہے، شکر ادا کیا کیسے جائے۔ رب کا مطالبہ ہے تو پہلے جانا جائے کہ شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرسٹ نیڈ یہ ہے نا، سب سے پہلی ضرورت ہے نا، تبھی تو شکر ادا کرو گے۔ جب جانو کیسے شکر ادا ہوگا، تو میرے پیارے شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ کسی نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر، پہلا طریقہ۔ دوسرا، کسی نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر، دوسرا طریقہ۔ کسی نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے تیسرا طریقہ۔ آپ سمجھ گئے؟ 3 طریقے سے شکر ادا ہوتے ہیں: تعریف سے، تعظیم سے، خدمت سے۔ آپ اپنے درمیان بھی دیکھ لیں، اگر کوئی کسی کی مدد کرے، اس پر احسان کرے، تو جو مدد لیتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے نا۔ شکر کو ادا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی تعریف کر دیتا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑے دیوان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے انسانیت پسند ہیں، آپ نے غریب کی مدد کی۔ یہ تعریف کے الفاظ، یہ شکرانہ ہے۔ کوئی کسی کی مدد کرے، اس مدد کے بدلے وہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، آدر کرتا ہے، سمان کرتا ہے، عزت کرتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی مدد کرے، وہ اس کے بدلے میں اس کی خدمت کر دیتا ہے، تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو تعریف شکر ہے، تعظیم شکر ہے، خدمت شکر ہے۔ نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر۔ اب آپ کو شکر کو ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ تعریف کرنے سے شکر ادا ہوگا، تعظیم کرنے سے شکر ادا ہوگا، خدمت کرنے سے شکر ادا ہوگا۔ میرے پیارے، یہ خود ایک الگ الگ موضوع ہے۔ اگر تعریف کیا ہے اس پر بولا جائے تو رات گئی، تعظیم کیا ہے اس پر بولا جائے تو رات گئی، خدمت کیا ہے اس پر بولا جائے تو رات گئی۔ وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں، ان سب کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ اب آئیے آگے، رب کیا فرما رہا ہے؟ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔
تو شکر کیسے ادا ہوگا یہ آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کتنی، نعمت ہے کون کون سی، نعمت ہے کیا کیا. جب تک ساری نعمت کو جانو گے نہیں، ساری نعمت کو کاؤنٹ نہیں کرو گے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو دوسری ضرورت ہے نا کہ نعمتوں کو جانا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، گنا جائے، پھر گن گن کے ہر نعمت کا شکر ادا کیا جائے. میرے پیارے گن پاؤ گے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن پاؤ گے؟ کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا. جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. جو چاہا کیا، فعل لما یرید، جو چاہا کیا. چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالی، چاہا چمکتا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا موجیں مارتا سمندر بنا ڈالا، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالے، چاہا جمادات بنا ڈالے. جو چاہا کیا. اس نے کسی سے ایڈوائس نہیں لی، مشورہ نہیں لیا. ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ جو چاہا کیا. لیکن میرے پیارے کبھی سوچتے نہیں. سوچو کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ارے ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے. وہ بنا رہا تھا گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے. یہی تو کرتے نا. لیکن میرے پیارے ذرا دیکھو ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا تو اشرف المخلوقات. سبحان اللہ، اللہ بے شک. اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا. لیکن میرے پیارے اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم. انسان بنایا. انسان تو کئی طرح کے ہیں. کافر ہیں، مرتد ہیں، ملحد ہیں، گمراہ ہیں. انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو مومن بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کن کن نعمتوں کو بہت گنو گے خوب، میرے بہت پیارے؟ خوب، ماشاء اللہ. مومن بنایا. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا رحیم، اس کا احسان کتنا عظیم. مومن بنایا تو مومن تو اور بھی ہیں. ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار امتی تھا مومن تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت اسحاق کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. وہ سب مومن تھے. لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ.
किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र बगैर हर हर नेमत को जाने और गिने हर हर नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। मुतालबा है। और आगे देखो अपने रब की रहीमी करीमी को गिनो। महबूब के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में तो महबूब के जमाने में तो और भी लोग थे। महबूब के ज़माने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में राहों में कांटे बिछा रहे थे, कुछ जो वो भी थे जो नबी को साहिर कह रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी को शायर कह रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी की बारगाह में बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ कर रहे थे। लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, महबूब के ज़माने में बनाया और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो महबूब का वफादार गुलाम बनाया, महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर हर नेमत को गिनो। गिनो, जरा इंसाफ से बोलो मेरे प्यारे, ये देखती हुई आंखें किसने दी? अल्लाह ने। बोलो ना मेरे प्यारे, अल्लाह ने दी। जो सुनते हुए कान किसने दिए? अल्लाह ने। ये बोलती हुई जबान किसने दी? अल्लाह ने। ये उठते हुए हाथ किसने दिए? अल्लाह ने। ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया? अल्लाह ने। ये सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? अल्लाह ने। ये चलते हुए कदम किसने दिए? अल्लाह ने। ये जिंदगी किसने दी? अल्लाह ये ने। औलाद की नेमत किसने दी? अल्लाह ये ने। मताए जिंदगी किसने बख्शी? अल्लाह ने। रब ने बख्शी ना, रब ने बख्शी ना। अब आप कहोगे इतनी सारी नेमतें आपने गिना दी हैं, अब बाकी जो बची हैं वो भी सोच सोच के गिन लेंगे। अरे नादान, क्या गिन सकोगे? सारी नेमतों को छोड़ो, एक नेमत गिन कर बता दो। ओनली वन नेमत, काउंट करके बता दो। सारी नेमतों को क्या गिन पाओगे? एक नेमत को गिनकर बता दो। ये सांस जो अंदर आती है, अगर ना आए तो क्या कर लोगे? आती है, रब का एहसान, एक नेमत। और अगर अंदर जाकर वापस ना आए तो क्या कर लोगे? अंदर जाकर वापस आती है रब का एहसान, ये दूसरी नेमत। अरे सारी नेमतों को छोड़ो, सिर्फ इस नेमत को गिनकर बता दो। अब कोई बेवकूफ को खड़ा होकर कह दे कि साहब इसे भी गिन लेंगे। कैसे गिनोगे? 1000 दाने की तस्बीह लेंगे, हर हर सांस गिन लेंगे। अरे बेवकूफ, जागता रहेगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का, हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हमारी मजबूरी क्या है कि हर हर नेमत को हम गिन नहीं पा रहे, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? कैसे अदा करें? आओ इस्लाम से पूछते हैं, अरे इस्लाम, हम तेरे फॉलोअर हैं, तेरे बिलीवर हैं, तेरे दिए गए निज़ाम हयात पर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, तेरे उसूल हयात पर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। रब का मुतालबा हमसे ये है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हमारी बेबसी ये है कि हम हर हर नेमत को गिन नहीं सकते, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? इस्लाम से पूछोगे तो मुस्कुरा कर शफ़क़तों के साथ यही जवाब देगा, अरे प्यारे परेशान क्यों होता है, ज़रा गौर तो कर, गौर तो कर। ये देखती हुई आंखें किसने दी? अल्लाह ने दी। सुनते हुए कान किसने दिए? अल्लाह ने दी। ये सब अजीम नेमत है कि नहीं? देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती आंख कितनी अजीम नेमत है। ये सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि ये सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। ये उठते हुए सेहतमंद हाथ कितनी अजीम नेमत है। किसी लूल्हे से पूछो, वो बताएगा कि सुनते हुए सेहतमंद हाथ कितनी अजीम नेमत है। ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। इस्लाम कहेगा ये सब तेरे लिए अजीम नेमत है ना। ये देखती हुई आंखें अजीम नेमत, सुनते हुए कान अजीम नेमत, बोलती जबान अजीम नेमत, चलते कदम अजीम नेमत, उठते हाथ अजीम नेमत, धड़कता दिल अजीम नेमत, आती जाती सांसें अजीम नेमत, ये जिंदगी अजीम नेमत। ये सब अजीम नेमत है ना। दिया किसने? अल्लाह ने। रब ने दिया। लेकिन गौर तो कर, ये सारी अजीमत नेमतें तुझे अता कर दी रब ने, एहसान जताया क्या? आग जैसी अजीम नेमत दी, एहसान जताया?
کان جیسی عظیم نعمت دی، احسان رب نے کہا کیا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے دیکھتی آنکھیں دی، یہ میرا احسان ہے کہ سنتے ہوئے کان دیے، یہ میرا احسان ہے کہ چلتے ہوئے صحت مند قدم دیے، یہ میرا احسان ہے کہ اٹھتے ہوئے ہاتھ دیے۔ کیا رب نے احسان جتایا؟ جبکہ یہ سب عظیم نعمتیں ہیں نا تمہارے لیے، لیکن دیا رب نے، احسان نہیں جتایا۔ تو اسلام کہے گا ارے پیارے یہی سوچ یہ سب تیرے لیے عظیم نعمتیں تھیں، دیا رب نے، احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت، فقط ایک نعمت، وہ جب ہمیں دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور سرکار کلا، زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ سبحان باد، اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ساری نعمتیں دے دیں، احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت جب وہ عطا کرتا ہے تو یوں ہی نہیں عطا کرتا، احسان جتا کر دیتا ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ تو کنسپٹ کلیئر ہو گیا میرے پیارے کہ یہ سب نعمت صرف نعمت ہے، اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے۔ تو میرے پیارے پریشان مت ہو، تم ساری نعمتوں کو گن گن کر شکر ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ بے شک حق ہے، واہ بہت خوب حضرت، واہ۔ چونکہ یہی ہیں اصل نعمت، یہی ہیں جان نعمت، سبحان اللہ، یہی ہیں عظیم نعمت۔ بے شک، میرے پیارے وہ لوگ نادان نہیں تھے، وہ نادان نہیں تھے جنہوں نے گھر چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی نہیں چھوڑا، وطن چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، دیار چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، دادا نے پوتے کو چھوڑ دیا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، عورت نے شوہر کو چھوڑ دیا، لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، نادان نہیں تھے کہ یہ سب نعمت تو صرف نعمت ہے، جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ جان نعمت ہے، وہی اصل نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ میرے پیارے یہی عظیم نعمت ہیں، اور وہ میں بتاؤں آپ کو یہ اتنی عظیم نعمت ہیں بحمد تعالیٰ، ہم اہل سنت والجماعت جو ہمارے سینوں میں ایمان ہے نا، وہ بزرگوں کا فیضان ہے، بے شک، بے شک، حق ہے۔ یہ کسی نجدی کا احسان نہیں، یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ بے شک، اور میں کہتا ہوں بحمد تعالیٰ اس بھارت میں سنیت اس وقت سے ہے جب نجدیت کے انڈے بھی نہیں بنے تھے۔ بے شک، تاریخ بتاؤں آپ کو، حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں امیر المومنین تھے تو اس وقت ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا۔ اللہ واہ، ذہن میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بات آ گئی ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم بھارتی ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر۔ ہاں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، بھارت کے رہنے والے ہیں، بڑا فخر ہے۔ اس روئے زمین پر دو مقام ایسے ہیں ہمارے لیے جو سارے جہان سے افضل ہیں، ایک ہے مکہ معظمہ، ایک ہے مدینہ المنورہ۔ ملک کے اعتبار سے ہمارا بھارت ہمارے لیے عظیم ہے، بے شک، جگہ کے لحاظ سے مکۃ المکرمہ سے زیادہ عظمت والی جگہ ہماری نظر میں کوئی نہیں، مدینہ المنورہ سے زیادہ عظمت والی جگہ کوئی ہماری نظر میں نہیں، لیکن ملک کے اعتبار سے ہمارا بھارت ہمارے لیے عظیم ہے۔ بے شک، کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ بتا دیتا ہوں میرے پیارے، ہمارا اختلاف ارباب اقتدار سے ہو سکتا ہے، سیاستدانوں سے ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا ملک سے نہیں، ملک سے نہیں۔ اس لیے یاد کرو میرے پیارے،
याद करो। आपको मालूम है, उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम का मुजस्समा तैयार किया, उस अनासिर अरबा का पैकर तैयार हुआ, है ना, फिर रूह डाली, रूह वापस आ गई। क्या बात है, वापस क्यों आ गई? मौला बड़ा अंधेरा है, कैसे रहूं? तो अल्लाह ने उस नूर को जो अपने कुर्ब ख़ास में रखा था, पेशानी आदम पे रखा, फिर रूह को हुक्म दिया। अब जो रूह गई ठहर गई, हज़रत आदम दुनिया में आ गए। अब यहीं से सुनो मेरे प्यारे, जब पेशानी आदम में नूर मुस्तफ़ा को रखा तो रोशनी हो गई, रूह ठहर गई, और हज़रत आदम आए ज़मीन पर। ज़मीन पर आए तो कहाँ आए? आए हिंदुस्तान। भारत में। जब आए थे तो उस वक्त ये महाद्वीप भारत था। हमारे भारत के अब टुकड़े हुए ना, अफगानिस्तान अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन उस वक्त ये बर्र सगीर महाद्वीप में सब आता था। श्रीलंका भी इसी में था, अफगानिस्तान भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था, भूटान भी इसी में था, नेपाल भी इसी में था। ये एक महाद्वीप था जिसका नाम भारत था। तो कहाँ आए? भारत में। किसी जमीन पर आ सकते थे, लेकिन हम भारतीयों के लिए कितनी एजाज की बात है। अच्छा, अब यही बता दो, हजरत आदम आए तो तन्हा आए क्या? वो नूरे मोहम्मदी भी तो साथ साथ आया ना। सुभान अल्लाह। तो हमें भारतीय होने पर तहदीस नेमत के तौर पर फख्र इसलिए है कि हम उस जमीन के रहने वाले हैं जहां अल्लाह के प्यारे हबीब आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर का नुज़ूल हुआ। तो भारत वो जमीन है जहां नूर का नुज़ूल हुआ, और मक्का वो जमीन है जहां उस नूर का ज़हूर हुआ। बेहमदी ताला, अपने भारतीय होने पे कभी भी परेशान मत होना। तो मैं ये बात कह रहा था, तो आप देखें समझने वालों ने कैसा समझा, कैसा समझा इस असले नेमत। बद्र का वो मैदान याद है आपको? हजारों की तादाद में सामने खड़े। इधर कौन खड़ा है? इधर 313 नुफूस कुदसिया की एक जमात खड़ी है, साहबे कराम की मुकद्दस जमात है। मुकाबला कुछ है ही नहीं, हजारों हैं, और इधर तो लड़ने को तैयार, तलवार भी नहीं है, सामान भी नहीं है, हथियार भी नहीं है। और मुसलमान लड़ने के लिए नहीं गया था, खुद लड़ने के लिए आए थे। आप समझ गए? तो दिफा मुसलमान गया था। दिफा करने वाले कितने थे? 313। उधर कितने थे हमलावर? हजारों की तादाद में। उनकी क्या हालत थी? खाने बन रहे हैं, और साफ जरे भी हैं, बख्तरे भी हैं, तलवार भी हैं, नेज़े भी हैं, किस्म किस्म के उस जमाने के जितने अपग्रेड हथियार थे उनके पास थे। और यहाँ क्या हाल था कि बद्र के मैदान में एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, ये कुफारे कुरैश के पास तो तलवारें हैं, बर्छे हैं, भाले हैं, नेज़े हैं, बख्तर हैं, सारे सामान हैं, और हमारे पास तो लड़ने के लिए कुछ भी नहीं, डंडा भी नहीं, या रसूलल्लाह, इनसे हम लड़ेंगे कैसे? तो कुछ इस अंदाज में मासूमियत से कहा कि नबी आपकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और अपना दस्ते करम बढ़ाया। खजूर का एक पेड़ था वहां पर, आपने उस पेड़ की एक शाख तोड़ी और का फरमाया, लो इससे लड़ो, सुभान अल्लाह। वाह, इससे लड़ो। और सहाबी थे वो सहाबी थे, आज के वो नहीं थे। क्या कहेंगे, वाह। आज के वो की खराबी है ये कि अक्ल लगाते हैं, और सहाबी अक्ल नहीं लगाता। वो ये नहीं देखता कि क्या दे रहे हैं, वो तो ये देखता है कौन दे रहा है। सुभान अल्लाह। लपक कर नबी पाक के हाथों से दस्ते करम से वो शाख ली और मैदान जंग में कूद पड़े। मैदान जंग में कूद पड़े। एक कुफार कुरैश में से एक शख्स ने देखा कि कैसा मजनू, कैसा दीवाना है, ये लोहे के तेज धार टुकड़े तलवार के सामने ये खजूर की लचकती हुई नम शाख लेकर आया लड़ने के लिए। कहा चलो अच्छा है, आ गया तो पहले इसी को अपनी तलवार का निशाना बनाते हैं। बड़े फख्र के साथ वो आप सहाबी के सामने आया जिनके हाथों में नबी की अता की हुई खजूर की शाख थी। उधर से वो तलवार बढ़ाता है, इधर से आप सहाबी नबी की अता करदा वो खजूर की नम शाख बढ़ाते हैं। इधर रहमत इलाहिया मुस्कुरा उठती है, तलवार चली, इधर से खजूर की अता करदा नम शाख, इधर से वो बढ़ी। जब दोनों टकराई, रहमत इलाहिया ने आवाज दी, अरे बढ़ा दे बढ़ा दे। दुनिया ने देखा कि उधर से तलवार बढ़ती है,
ادھر سے کھجور کی نمشاخ پڑتی ہے، جب ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں وہ کھجور کی نمشاخ شاخ نہیں تلوار بن جاتی ہے، سبحان اللہ، تلوار بن جاتی ہے۔ رحمت الہیہ نواز بڑھا دے تو میرے محبوب پر اس قدر کا اس درجہ اعتماد رکھے گا، میری رحمت تجھے مایوس کرے گی، وہ تلوار بن جاتی ہے۔ وہ آیا تھا ایک جھٹکے میں خاتمہ کرنے کے لیے صحابی کا، اور ایک جھٹکے میں خود ختم ہو گیا۔ ذرا آپ دیکھو، ماننے والوں نے مانا، جاننے والوں نے جانا تو کس انداز پہ جانا۔ یہ کون کھڑا ہے، کس کے مقابلے میں کھڑا، یہ سامنے کون لوگ ہیں، ادھر کون لوگ ہیں۔ یہ مقابلہ غیروں سے نہیں ہے میرے پیارے، کسی اجمی سے نہیں ہے، کسی باہر والوں سے نہیں ہے۔ مقابلہ کس کا کس سے ہے؟ مقابلہ قریشی کا قریشی سے ہے، مطلبی کا مطلبی سے ہے، ہاشمی کا ہاشمی سے ہے۔ اگر ادھر باپ کھڑا ہے تو ادھر بیٹا کھڑا ہے، اگر ادھر ایک بھائی کھڑا ہے تو ادھر ایک بھائی کھڑا ہے، اگر ادھر ایک دادا کھڑا ہے تو ادھر ایک پوتا کھڑا ہے۔ مقابلہ غیروں سے نہیں ہے۔ غیروں کے مقابلے میں تلوار نکال لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن باپ کا بیٹے کے مقابلے میں، بھائی کا بھائی کے مقابلے میں، دادا کا پوتے کے مقابلے میں، ماموں کا بھانجے کے مقابلے میں، دوست کا دوست کے مقابلے میں، میرے پیارے۔ لیکن بدر کے مقام میں ان صحابہ مقدس کی جماعت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ اصل نعمت کیا ہے۔ تلوار کھینچ کر اعلان کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے حبیب، آج یہ میری تلوار بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے، کاٹے ہمیں غم نہیں ہے، بیٹے کی گردن کو کاٹتی ہے، کاٹے ہمیں غم نہیں ہے، پوتے کی گردن کو کاٹتی ہے، کاٹے ہمیں غم نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، آج یہ میری تلوار اے آپ سے اپنے رشتے محبت کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، کیسے مانا؟ ماننے والوں نے مانا تو کس انداز پہ مانا، جاننے والوں نے کیا جانا تو کس انداز پہ جانا۔ اور میرے پیارے، آپ غور کر لو، ہم تو بحمدہ تعالیٰ نبی کو اصل نعمت، اپنی جان سے زیادہ قیمتی یہاں بھی مانتے ہیں، حشر میں بھی مانیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہاں نہیں مانتے، لیکن یاد رکھو میرے پیارے، وہ وہاں ضرور مانیں گے حشر میں۔ بے شک، بس فرق یہ ہے کہ ہم یہاں بھی مسرور ہو کر مانتے ہیں، وہاں بھی مسرور ہو کر مانیں گے۔ وہ یہاں نہیں مانتے، وہاں مجبور ہو کر مانیں گے۔ مانیں گے، مانیں گے۔ کیا ہوگا حشر میں؟ کیا ہوگا حشر میں؟ سب پیش خدا ہوں گے، پیش خدا ہوں گے۔ مقام محمود پر آقا تشریف فرما ہوں گے، سب پیش خدا ہوں گے۔ سارے لوگ رب کے حضور لائے جائیں گے۔ جب آپ رب کے حضور پیش کیے جائیے گا نا، اور منظر کیا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کو جاننے والا نہ ہوگا۔ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ایسے عالم میں آپ پیش خدا ہوں گے، سامنے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ رب کے حضور حاضر ہوں گے، یہ آپ کا ہاتھ آپ سے الگ ہو جائے گا، رب کے حضور حاضر ہوگا۔ جانتے کیا کرے گا؟ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ جو آپ نے اس ہاتھ سے برے کام دنیا میں کیے ہیں نا، وہ سارے راز کھولے گا۔ یہ آنکھ آپ کے خلاف رب کے حضور حاضر ہو کر گواہی دے گی، یہ ہاتھ رب کے حضور گواہی دے گی، یہ پیر رب کے حضور گواہی دیں گے۔ یہ آنکھ بولے گی کہ مولا، تو نے مجھے دنیا میں کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا، برائیوں کے لیے کیا، بد نگاہی کے لیے کیا، بد نظری کے لیے کیا۔ کبھی اس نے میرا استعمال کسی غریب پر رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا، کبھی اس نے میرا استعمال قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا۔ جب بھی میرا استعمال کیا، غلط کاموں کے لیے کیا۔ اسی طرح سے یہ ہاتھ تمہارے خلاف ہو۔ ذرا سوچو میرے پیارے، کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی، کتنی عجیب سچویشن ہوگی کہ زمین تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہوگا، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف ہوں گی، تمہارے قدم بھی تمہارے خلاف، تمہارے راز کھولنے ہوں گے۔ کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی، لیکن ایسے ماحول میں فقط ایک ہی ہوگا جو حشر کے میدان میں اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے گنہگارو، اے عصیاں شیارو، مت گھبراؤ۔ اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں چھپانے کے لیے تیار ہے، تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہے، تمہیں بچانے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کلا، حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ میرے پیارے بولو نا ایمانداری سے کہ اصل نعمت کون ہے؟
اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، وہی ایک کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ میرے پیارے، بس اس مقام پر میں آتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے پیارے، خدا کی قسم ہے، اس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا، جتنا ہمارے آقا ہم گنہگار سے پیار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہم نے اس احساس کو اپنے دلوں میں کمزور کر لیا ہے۔ کتنا پیار کرتے ہیں آقا ہم سے، اٹھا کر دیکھو حدیث کی کتابیں، روایتیں بھری پڑی ہیں۔ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہوتے تھے، خدا کی قسم بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ کے لبھائے مبارک سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو۔ جب بھی تنہائیوں میں حاضر ہوئے، رو رو کر آقا نے صرف رب کی بارگاہ میں ہم گنہگار امتیوں کی نجات کے لیے دعائیں کی، نجات کے لیے دعائیں کی۔ آپ سوچیے کون پیار کرے گا اتنا؟ آقا کی شفقتیں اور کرم نوازیاں دیکھو حشر کے میدان میں میرے پیارے،